السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا مبارک ماہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے حج کو ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے ساتھ تمام انسانیت کے لیے تا حیات منسوخ کر دیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعاؤں کا بہت خوبصورت ذکر جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگنی ہے اور دعاؤں کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حج پر جب ہم جاتے ہیں تو ہماری دعاؤں کا مرکز کیا ہونا چاہیے، اور اگر ہم حج پر نہیں جا پاتے تو ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھیں کہ ہم نے یہاں پر اپنی زندگی کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کیا مانگنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 ہے، پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حصہ دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے دو قسم کی دعاؤں کا مرکز آتا ہے، جس میں پہلی ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو کہ دنیا مانگتے ہیں، یعنی جب انسان حج پر گیا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی کیا نیت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ بھروسہ ہوتا ہے اور یہ امید ہوتی ہے کہ میں جو بھی مانگوں گا وہ پورا ہو جائے گا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کا مرکز کیا رکھ رہے ہیں، ہماری دعاؤں کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، اور ہمارے نزدیک کیا چیز زیادہ ضروری ہے۔ اگر تو آپ کے نزدیک دنیا زیادہ ضروری ہے تو آپ کی دعاؤں کا جو مرکز ہوگا اور آپ کی دعائیں جس چیز کے گرد گھوم رہی ہیں وہ دنیا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھی سنوار دے، تو پھر ہم نے اپنی دعاؤں کے مرکز کو بدلنا ہوگا۔ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ حج کا مہینہ اور حج اتنا خوبصورت ایک انسان کے لیے موقع ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو بخشوا سکے، اور اسی طرح ایسی دعائیں انسان نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ وہ کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے جو کہ قبولیت کا درجہ بھی رکھے اور انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سود مند ثابت ہو جائے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سی دعائیں کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو حج پر نہیں گئے تو ہم یہاں پر کیا دعائیں کریں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں رہ کے بھی کیا مانگ رہے ہیں۔ اگر تو آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھیں کہ جن کے پاس دنیا کی مال و دولت اور زر اس قدر موجود ہے کہ انسان اس کے اندر اتنا بے خبر ہو چکا ہے کہ اس کو ارد گرد کا ہوش نہیں ہے اور نہ ہی اس کو اپنی آخرت سنوارنے کی فکر ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کا مال و زر بہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ ان کے دل میں جو ہے بس چکی ہے۔ انہیں ہر کام، ہر چیز، ہر مال کے اندر جو ہے وہ یہ یاد رہتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند رکھنا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ انسان دنیا میں رہ کے یہ آخرت مانگ سکتا ہے، ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں گے اور ہم وہاں پر اس وقت آخرت کی تیاری کر لیں گے۔ تو اسی لیے انسان نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا اور آخرت یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ دنیا سے دنیا ہی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی دے دے گا، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگیں گے تو اس میں آپ کی ہی بھلائی ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی عطا کر اور ہمیں آخرت بھی عطا کر۔ دنیا میں ایسی نعمتیں عطا کر کہ جن کو پا کر ہم جو ہے وہ مغرور نہ ہو جائیں یا تیری یاد سے غافل نہ ہو جائیں، اور دنیا میں ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو کہ ہماری آخرت کو سنوارنے میں ہمارے کام آئے اور وہ ہمارے لیے باعث نجات ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔